السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے جنات کے دربار میں۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا، ہوتا گناہ ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ تسلی دے کر جرم کرنا کہ کوئی پکڑ نہیں سکے گا، بہت بڑی حماقت ہے۔ میری اس کہانی کے مجرموں کو بھی یہی امید تھی کہ اس جرم کا سراغ پولیس کو کبھی ملے گا ہی نہیں۔ وہ یہ امید بھی رکھ سکتے تھے کہ مجھے قتل کرا دیں گے یا مجھے نوکری سے برطرف کرا دیں گے۔ انہیں بہت طاقت حاصل تھی، لیکن خدا میری طرف تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انگریزوں کو پکی امید تھی کہ وہ ہندوستان کے تا حیات تاجدار رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے، سورج طلوع ہونے والا تھا، جب میرے تھانے کے ایک گاؤں کا ایک مسلمان زمیندار تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ مویشی اور گھوڑے چوری ہوتے ہی رہتے تھے، جو ہمارے لیے اس وجہ سے مصیبت کا باعث بن جاتے تھے کہ لوگ چوری کے 3-4 روز بعد تھانے میں رپورٹ درج کرانے آتے تھے۔ اس عرصے میں وہ مسروقہ مویشی کی تلاش اپنے طور پر کرتے رہتے تھے۔ رپورٹ جب تھانے میں آتی تھی تو مسروقہ مویشی ملک کے دوسرے سرے تک پہنچ چکے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے کوئی کھرا کھوج رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے تفتیش ناممکن ہو جاتی تھی۔ میں نے تمام نمبرداروں اور چوکیداروں کے ذریعے اپنے تھانے کے علاقے میں اعلان کرا دیا تھا کہ کسی کا کوئی مال مویشی چوری ہو جائے تو اپنی سراغ رسانی کی بجائے فوراً تھانے میں آئیں، ورنہ میں رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اسی اعلان کا اثر تھا کہ اس مسلمان زمیندار کو صبح پتہ چلا کہ اس کی گھوڑی غائب ہے تو وہ سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ گیا۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ 10 گھوڑیاں بیک وقت خرید سکتا تھا، لیکن جو گھوڑی لاپتہ ہو گئی تھی اس جیسی گھوڑی ملنی محال تھی۔ یہ اعلیٰ نسل کی سدھائی ہوئی گھوڑی تھی، قدموں کی بہت تیز، نیزہ بازی کی ماہر اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتی بھی تھی۔ اس مسلمان زمیندار کو یہ گھوڑی اس لیے بھی عزیز تھی کہ یہ اس کے باپ کی نشانی تھی۔ کوئی 1 ہی سال ہوا اس کا باپ مر گیا تھا۔ اب باپ کی گدی اور گھوڑی اس زمیندار کے پاس تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے 1.5-2 سال اوپر تھی۔ یہ کوئی خوب رو اور وجیح آدمی نہیں تھا، اس کا رنگ سانولا اور قد کاٹ ایسا ویسا ہی تھا۔ خدا نے اپنی زمین کا بہت سا حصہ اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کے باپ دادا نے انگریزوں کی بہت خدمت کی اور غلامی میں نام پیدا کیا تھا، جس کے صلے میں انگریزوں نے اس خاندان کو زرخیز اراضی اور دربار میں کرسی عطا کی تھی۔ اس خاندان کی فوجی خدمات 0 کے برابر تھی۔ ان کی خدمت کا طریقہ مخبری تھا، جو سن 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوا تھا۔ اس خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کے باغی سپاہیوں کی نشاندہیاں کی اور ان مجاہدین آزادی کو سزائیں دلوائی تھیں۔ اب انگریزوں کے اس انعام و اکرام کا وارث یہ جوان زمیندار تھا، جس میں یہی ایک کشش تھی کہ وہ جاگیر کا شہزادہ تھا۔ 2 گھوڑا بوسکی کے کپڑے پہنتا اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی پر سواری کرتا تھا۔ وہ تھانے میں آیا، مجھے گھر سے بلایا گیا۔ اس کا ایک نوکر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی گھوڑی کی چوری کی رپورٹ ایسے لہجے میں مجھے دی جیسے اپنے کسی نوکر کو حکم دے رہا ہو کہ ابھی جاؤ اور میری گھوڑی واپس لے آؤ۔ میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ اس کی گھوڑی صحن میں بندھی ہوئی تھی، ہر رات وہیں باندھی جاتی تھی، لیکن اس روز صبح سویرے گھوڑی وہاں پر نہیں تھی۔ یہ زمیندار جس حویلی میں رہتا تھا، اس کے ساتھ مویشیوں کا مکان تھا۔ اس کا صحن اور 2 فراخ کمرے تھے۔ ایک نوکر صحن میں سوتا تھا، صحن کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ سحر کی تاریکی میں اسے بھینسیں دوہنے والے نوکر نے جگایا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھٹکھٹایا کرتا اور نوکر اندر سے دروازہ کھولا کرتا تھا، لیکن اس روز نوکر نے اسے اندر آ کر جگایا تو اس نے جگانے والے سے پوچھا کہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟
اسے دوسرے نوکر نے بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ گھوڑی غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑی نہ ملی۔ بھینسوں والے نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ مالک کو بتا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ زمیندار کو جگا کر بتایا گیا۔ اس نے آ کر دیکھا۔ پہلے تو نوکر کی پٹائی کی، پھر اسے تھانے چلنے کو کہا۔ نوکر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ زمیندار کو یقین ہو گیا کہ گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑی کی وہ خوبیاں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ اس نے گھوڑی کا رنگ بھی بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی گھوڑی تلاش کرے گا۔ رپورٹ درج کرانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھوڑی خود تلاش کر لوں تو آپ چور کو گرفتار کر کے سزا دلا سکے۔ میں نے رپورٹ لکھ لی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس سے اور اس کے نوکر سے لے لیں، اور اپنے ASI عثمان کو کچھ ہدایات دے کر اور یہ کہہ کر کہ رامے کھوجی کو گھر سے ساتھ لیتا ہے، تفتیش کے لیے زمیندار کے ساتھ بھیج دیا۔ جانے سے پہلے زمیندار نے مجھے بتایا کہ اس نے مویشیوں والے مکان کے باہر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ یہ اس نے چور کا کھرا محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنے مکان تک آنے جانے والے راستوں پر بھی آدمی کھڑے کر دیے تھے کہ ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ میں نے اس کی عقل کی تعریف کی اور میں نے اس کے اس اقدام کی بھی تعریف کی کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر میرے پاس آ گیا تھا۔ لوگ نقب یا قتل کے موقع واردات پر پولیس کے آنے سے پہلے تماشا دیکھنے کو ٹوٹ پڑتے اور مجرموں کے کھرے تباہ کر دیتے۔ عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ زمیندار کا گاؤں تقریباً 2 میل دور تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں غسل اور ناشتے وغیرہ کے لیے گھر چلا گیا۔ ایک گھوڑی کی چوری میرے لیے کوئی ایسی پیچیدہ اور اہم واردات نہیں تھی کہ میرا ذہن اس میں الجھ جاتا۔ مویشی چوری ہوتی ہی رہتے تھے۔ میں نے اس گھوڑی کی چوری کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ اس زمیندار کو ایک گھوڑی ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں، اسے دراصل اس بات کا غصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی اس کی گھوڑی لے گیا ہے۔ میں جب غسل اور ناشتے سے فارغ ہو کر اور وردی پہن کر تھانے میں آیا تو مجھے کسی کام کے لیے عثمان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں نے ایک گھوڑی کی چوری کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے بعد میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایسا خطرناک ڈرامہ بن گئی جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ گیا تھا واپس آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے عثمان گاؤں میں بلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے بلانے کی وجہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور اس کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرے رکھنے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ راما کھوجی عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا۔ انسانی کھروں میں اس نے نوکر کا کھرا پہچانا اور ان میں اس نے چور کا کھرا دیکھا۔ یہ دیہاتی جوتی کا کھرا تھا۔ مجرموں کے پاؤں کے نشان پہچاننا ایک مشکل فن ہے۔ اسے فن کی بجائے سائنس کہا جائے تو صحیح ہے۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ کھوجی کھرے کو پہچان لیتا ہے۔ اس کھرے کا اگر کہیں ذرا سا نشان ایڑی کا یا صرف پنجے کا بھی نظر آ جائے تو کھوجی پہچان لیتا ہے۔ یہ کھوجی ان پڑھ دیہاتی ہوتے ہیں۔ کھرا اٹھاتے اٹھاتے کہیں کھرا گم ہو جائے تو آخری پاؤں کے نشان کی سمت دیکھ کر وہ دور آگے کہیں نہ کہیں یہ کھرا دیکھ لیتے اور اکثر چور کے گھر یا جہاں کہیں وہ گیا ہو پہنچ جاتے ہیں۔ راما کھوجی اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھایا اور گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے چلتا آیا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ گھوڑی رکی اور ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا۔ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔
گھوڑی پر زین نہیں ہو سکتی تھی۔ زمیندار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ زین اس کے گھر میں رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور سے گھوڑی اور ایک آدمی کے کھرے ایک جگہ جا کر رک گئے۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لیا اور بتایا، جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر آیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا ہے جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ 2 فرلانگ کے لگ بھگ تھا۔ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اس سے تعویذ اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دوائیں لیتے تھے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح بے اولاد صرف عورت ذات کو سمجھتا تھا، خاوند کو نہیں، لہٰذا صرف عورت کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے جایا کرتی تھیں۔ 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں اس کے باپ دادا کا مزار تھا، اس کے ساتھ اس کا مکان تھا۔ اس کے 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکروں چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد باغیچہ تھا۔ راہ میں کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اس بستی سے آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی، اس سے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھواڑے تک چلا گیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے، انہیں دور ہٹا دیا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کہا، عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسہ ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی رسہ نہیں لٹک رہا تھا۔ اتار لیا گیا ہوگا۔ میں نے خود جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسہ اوپر باندھ کر لٹکایا گیا اور عورت رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار پر رکھتی نیچے آئی۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاف بتاتے تھے کہ اس کا منہ پہلے دیوار کی طرف تھا، پھر وہ پیچھے کو مڑی اور چل پڑی۔ اس کے کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی اور گھوڑی اسے نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ 2 آدمیوں کے کھرے شروع ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عورت پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ معلوم کروں کہ یہ عورت کون تھی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ کسی پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں حیران ہوتا یا چونک اٹھتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا پر اسرار ہوتی ہے۔ انہی اسرار کو لوگ مرشد کی کرامات کہتے ہیں، مگر یہ جرائم اور گناہوں کی دنیا ہے جسے کسی روشن خیال پولیس افسر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید اور پھر اس کا فرار کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا۔ اس نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ موقع پا کر نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زمیندار نے ہی اس عورت کو فرار کرایا ہو؟ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی زین کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے بلا لیا تھا۔
میں کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرا اٹھانے اور کھرا پیر حکیم صاحب کے پچھواڑے پہنچنے تک کی روداد سنا رہا تھا۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ گئے۔ عثمان غصے اور تذبذب کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے کسی کہانی میں بتایا تھا کہ رامپور کے اعلیٰ خاندان کا جوان اور خوبرو آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور وہ زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوخ لڑکی شامل ہو، اس کیس کی تفتیش وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اس کا باپ اسے پولیس کا بہت بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کا سب سے بڑا افسر بنتا۔ اس میں تمام وہ خوبیاں اور اہلیت موجود تھی، لیکن میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں ابھی تک ہر سال اس کے یوم وفات پر اس کے لیے درود اور فاتحہ پڑھا کرتا ہوں۔ وہ پیر حکیم صاحب کی بستی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ کھوجی، ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک زمیندار اس کے پاس کھڑے تھے۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل سنائی جو کانسٹیبل مجھے راستے میں سنا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پچھواڑے جا کر زمین پر عورت کے کھرے دیکھے، دیوار پر جوتیوں کی رگڑ کے نشان دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ زمین پر کھرے عورت کے ہیں۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مریدوں یا درباریوں میں سے کسی سے کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کو گھر میں ہی تھے، صبح سویرے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں اوپر جاؤں گا۔ عثمان نے اس آدمی سے کہا، گھر والوں سے کہو کہ پردہ کر لیں، مجھے گناہگار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری یا نوکر نے عثمان سے کہا، سرکار کی غیر حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے غصے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوکرانی نکلی۔ عثمان نے اسے کہا کہ اندر پردہ کراؤ، میں اوپر جاؤں گا۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر کا ایک آدمی دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار کے دربار کے چند اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا، سرکار کو آنے دیں۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے آگاہ تھا اور وہ سرکار سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر موجود مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا اور مجھے بلا لیا۔ میں ان سرکاروں کے معاملے میں پورا کافر تھا۔ وہاں زمیندار موجود تھا جو سرکاری طور پر سفید پوش تھا۔ نمبردار اور چوکیدار کو بھی بلا لیا اور دروازہ کھلوا کر میں اندر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور انگریزوں کے پروردہ سرکردہ مسلمان بھی اس پیر کے مرید تھے۔ یہ سب میرے خلاف طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ انگریز افسروں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ کسی کے مذہب، عبادت گاہوں اور توہمات، پنڈتوں، پیروں وغیرہ میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوستانیوں کے مذہبوں اور مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے تھے۔ وہ دراصل اس دکھاوے کے احترام سے مذہبی پیشواؤں کی حمایت حاصل کیے رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پیر اور ہندوؤں کے سادھو اور ان کے ٹونے ٹوٹکے فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کا کاروبار صرف اس لیے چمک رہا ہے کہ لوگ جاہل اور پسماندہ ہیں۔ اس لحاظ سے انگریز ہندوستان کے دیہاتیوں کو افریقہ کے حبشیوں سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میں پیر کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکھڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف تھا۔ میں قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید ہوں۔ میں 4 کانسٹیبل اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ ہندو عموماً میرے خلاف ہو جایا کرتے تھے اور میں ان کا مقابلہ بھی کیا کرتا تھا، مگر اپنے مسلمان پیر پرست بھائیوں پر مجھے ذرا بھر بھروسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لیا، سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ چھت مٹی والی تھی، لیپ پرانا تھا۔ کھوجی نے وہاں بھی عورت کا کھرا ڈھونڈ لیا۔ منڈیر پر رسے کا نشان موجود تھا۔
وہاں منڈیر سے ہٹ کر ایک مومٹی تھی، رسے کا اوپر والا سرا وہاں باندھا گیا ہوگا۔ میں نے اور کھوجی نے چھت اور منڈیر پر نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے۔ اسے کھوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ میں نے گھر کی مستورات سے بات کرنے کی جرأت نہ کی۔ کھوجی کو میں اس جگہ لے گیا جہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرے صاف ہیں اور وہ آگے جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لو اور جہاں تک کھرا ملتا ہے جاؤ۔ جو 2 کانسٹیبل عثمان کے ساتھ آئے تھے ان میں ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ ملک صاحب اسی کو رامے کے ساتھ جانے دیں۔ عثمان نے ہنس کر کہا یہ تھانے داری کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے تھانے سے چلتے وقت 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو یہ دوڑا آیا اور بولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اسے تفتیش کی پریکٹس کرنے دیں۔ اشرف علی رامے کھوجی کے ساتھ ہو گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ زمیندار نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے مجھے کہا میں گھر جا رہا ہوں، گھوڑی کا کچھ پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ جناب آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بادل نخواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ پیر کے گھر سے عورت اسی نے فرار یا اغوا کرائی ہے اور اسے اپنی گھوڑی پر کہیں بھیج دیا ہے۔ اس نے اتنی سویرے گھوڑی کی رپورٹ دے دی تھی، اس میں کوئی راز تھا، اس نے کوئی ڈرامہ بنایا ہوگا۔ میرا شک غلط ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک اور پس منظر بھی تھا، وہ یہ کہ علاقے کے پیر اور علاقے کے جاگیردار کی آپس میں اکثر عداوت ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ تر پیر سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ جاگیردار یا بڑا زمیندار غریب کسانوں کو اپنی رعایا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر جاگیردار پیروں کی اصلیت سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی بدکاریوں کو بھی جانتے ہیں۔ بعض اوقات جاگیردار کی منظور نظر پر پیر کا قبضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی درپردہ عداوت چلتی رہتی ہے۔ اس بنا پر مجھے شک ہوا کہ پیر حکیم صاحب اور اس زمیندار کی عداوت ہوگی اور اس عداوت کی وجہ یہ عورت ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے فرار ہوئی یا فرار کرائی گئی ہے، اور گھوڑی چوری نہیں ہوئی بلکہ اس نے خود کھلوائی ہے اور یہ اس ڈرامے کی ایک جعلی کڑی ہے۔ تھانے جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے گئی ہے۔ اس کے گھر میں عورتوں کی کمی تو نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون سی بھاگی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے ہاں عورتیں اولاد کی مراد لے کے جاتی رہتی ہیں؟ ان میں سے کسی کو اس نے گھر میں روک لیا ہوگا اور وہ بھاگ نکلی ہوگی۔ آپ اس کی مرید نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں ایسے نوسر باز اور بدکار کا مرید نہیں بنوں گا۔ اس کے اس جواب سے یہ پتہ چل گیا کہ ان کی عداوت ہے۔ میں نے عداوت کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، پھیر پھیر کر سوال کیے، لیکن اس سے میرے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اس کے دل میں پیر کی عداوت ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گھوڑی پیر نے چوری کروائی ہوگی۔ اس نے کہا اسے آپ تھانے بلوا کر نہیں پوچھ سکتے؟ وہ چاہتا تھا کہ پیر کو مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلوایا جائے۔ مویشیوں کی چوری کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چوری کے مویشی خریدنے والے مجرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیہات میں مویشی خصوصاً کسی کا گھوڑا چوری کرنے یا کرانے کی ایک وجہ دشمنی بھی ہوتی ہے۔ دیرینہ دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کے کھلیان جلا دیے جاتے اور مویشی چوری کر کے غائب کر دیے جاتے۔ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ گھوڑا گھوڑی یا کوئی اعلیٰ نسل کا مویشی چوری ہو جائے تو اسے سخت بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی شک تھا کہ زمیندار کو بے عزت کرنے کے لیے اس کی سب سے اچھی گھوڑی کھلوائی گئی، مگر کوئی بھی شک ذہن میں آتا تو اس مقام پر شک ہوا میں اڑ جاتا جہاں گھوڑی کے کھرے میں ایک عورت کا کھرا شامل ہو گیا اور یہ کھرا چھت سے دیوار کے ساتھ نیچے آیا۔ مجھے اس سے اطمینان ہوتا تھا کہ راما کھوجی اور کانسٹیبل اشرف علی کھرا اٹھانے آگے چلے گئے تھے۔ پیر حکیم صاحب کے جن 4 آدمیوں کو میں ساتھ لایا تھا انہیں باری باری اپنے دفتر میں بلایا، زمیندار کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور اسے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے بھی گھوڑی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔
پیر کے 4 میں سے 2 آدمیوں کو اندر کی باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، باقی 2 میں سے ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ ذرا سخت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پردہ پوشی کی کوشش کی۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پیر کے تقدس اور رعب سے مرعوب ہو کر اسے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں اس پر پولیس کا تقدس اور اپنا رعب طاری کر دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس نے بتایا کہ 8-10 دن گزرے، ایک گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی پیر کے ہاں آئی تھی۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کو پہلے روز ہی دیکھا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لڑکی گئی نہیں، پیر کے گھر میں ہی ہے۔ 8-10 روز بعد، یعنی واردات کی صبح، یہ آدمی پیر کے نوکروں کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے بستی کے ایک آدمی نے جگا کر بتایا کہ پیر کے پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا گیا اور رسہ لٹکتا دیکھا۔ صبح ابھی دھندلی تھی۔ اس نے پیر کو اطلاع دی۔ پیر نے رسہ اتروایا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے گھوڑا تیار کرایا اور کہیں چلا گیا۔ اس آدمی کو پتہ چلا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو باہر بیٹھا ہے بہت کچھ جانتا ہے، یہ پیر کا خاص آدمی ہے۔ میں نے چوتھے آدمی کو بلایا۔ اس نے بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے یہاں تک رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس کیس میں میرے لیے مخبری کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صحیح مخبری کرے گا تو اسے معقول انعام ملے گا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ لڑکی وہاں کی رہنے والی ہے اور غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، مگر میں مان نہیں سکتا کہ یہ لڑکی اس ماں اور اس باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، ماں کا رنگ ذرا صاف گندمی ہے اور باپ کالے رنگ کا ہے۔ یہ غریب کسان ہے، ان کی بیٹی گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی نہیں ہو سکتی۔ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ غریب آدمی اپنی بیوی کو سرکار کے پاس اولاد کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واحد اولاد ہے۔ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار اسے تعویذ دیتے تھے۔ 7-8 روز گزرے، یہ میاں بیوی اس لڑکی کو ساتھ لائے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا، یہ لڑکی انسان نہیں، جن ہے، جس نے اس عورت کے بطن سے جنم لیا ہے۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ علیحدگی میں سرکار نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی۔ ماں باپ لڑکی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سرکار کا خاص آدمی ہوں۔ ایک روز سرکار نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی ان غریبوں کے گھر اچھی نہیں لگتی، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کسی اور کی بیٹی کو ورخلا کر یا اغوا کر کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ یہ ان کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ لڑکی کی اصلیت کیا ہے۔ آج صبح سرکار نے مجھے غصے سے جگایا اور گالیاں دے کر کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت جن تھی ورنہ غائب نہ ہوتی۔ سرکار مجھے چھت پر لے گئے۔ وہاں مومٹی کے ساتھ رسہ بندھا ہوا تھا جو نیچے زمین تک چلا گیا تھا۔ لڑکی رسے سے ہی نیچے گئی ہوگی۔ بڑے دروازے سے وہ نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ ڈیوڑی میں اور میرے 2 ساتھی سوئے ہوتے ہیں۔ سرکار نے رسہ غائب کرا دیا اور مجھے سختی سے کہا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ ہو۔ پھر سرکار گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری دلچسپی لڑکی کے ساتھ نہیں، گھوڑی کے ساتھ تھی، کیونکہ میرے پاس رپورٹ گھوڑی کی چوری کی آئی تھی، لڑکی کی گمشدگی کی نہیں۔ رامے کھوجی نے مجھے اس چکر میں ڈال دیا تھا کہ پیر کی چھت سے ایک عورت اتری اور چوری کی گھوڑی پر سوار ہوئی ہے، لہٰذا مجھے اس لڑکی کے متعلق سب کچھ معلوم کرنا پڑا۔ میں نے پیر کے اس خاص آدمی سے پوچھا کہ لڑکی زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ اسے یہ معلوم ہے کہ زمیندار اور پیر کی عداوت چلی آ رہی ہے۔ عداوت کی وجہ یہ ہے کہ پیر ایک لڑکی پر ہاتھ صاف کر گیا تھا جسے زمیندار اپنی زرخرید لونڈی سمجھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اونچی ذات کی مسلمان ہے اور اب کسی اور کی بیوی ہے۔
پھر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی پر دونوں کی عداوت پہلے سے زیادہ ہو گئی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ زمیندار اس لڑکی کو کہاں ملا اور ان کے تعلقات گہرے تھے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیر نے لڑکی کو کہیں آگے چلا دیا ہو اور زمیندار کی گھوڑی چوری کروا کے لڑکی کو اس پر بھیجا؟ نہیں، اگر سرکار ایسا کام کرواتے تو میرے ہاتھوں کرواتے، اگر کسی اور سے کرواتے تب بھی میرے ساتھ ضرور بات کرتے۔ تم کیوں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ پیر ہر معاملے میں تمہارے ساتھ بات ضرور کرتا ہے؟ وہ عجیب طرح سے ہنسا اور بولا، کیسا پیر؟ کہاں کا پیر؟ لوگ اسے اس لیے سرکار کہتے ہیں کہ اسے خدا کا ایلچی سمجھتے ہیں، اور میں اسے اس لیے سرکار کہتا ہوں کہ نوسر بازی کا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں۔ اس نے میری عیش و عشرت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے مکان میں تعویذوں کے ذریعے اولاد دینے کے پردے میں جو بدکاری ہوتی، اس کا عینی شاہد صرف میں ہوں۔ لوگ بے غیرت ہیں جو اپنی عورتوں اور جوان لڑکیوں کو اس شخص کے گھر بھیجتے ہیں۔ مردے میں تو کبھی خدا نے بھی جان نہیں ڈالی، لیکن لوگ اس جھوٹ کو سچ مانتے ہیں کہ اس پیر کے باپ دادا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر حکومت اس شخص کو اس گھر سے نکال دے تو یہ کسی مسجد میں نہیں جا بیٹھے گا، نہ جنگل میں جا کر اللہ اللہ کرے گا، بلکہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے جا ملے گا۔ میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور اس کے ساتھ مخبری کا سودا کر کے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے SI عثمان کو بتایا کہ یہ آدمی مجھے اندر کی کیا باتیں بتا گیا ہے۔ لڑکی کا ذکر آیا تو عثمان نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ تفتیش میرے سپرد کر دیں، آپ کوئی اور کام کریں۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ بڑا گندا کیس ہے، یہ مجھے دے دیں۔ اس کی زندہ دلی نے میری تھکن دور کر دی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں نے اسے لڑکی کے ماں باپ، اگر وہ واقعی اس کے ماں باپ تھے، ان کے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ وہ کل سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور انہیں تھانے لے آئے۔ لڑکی کے متعلق میں نے اسے ضروری ہدایات دی اور کہا، عثمان، اگر لڑکی ایسی خوبصورت ہے جیسی بتائی گئی ہے تو تم شریف باپ کے حلالی بیٹے کی طرح اسے میرے پاس لے آنا۔ اگر تم نے تفتیش خراب کی تو تمہیں گھر بھجوا دوں گا۔ یہی تو میری مجبوری ہے ملک صاحب، کہ میرا باپ شریف آدمی ہے، مجھے اس کی عزت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ چلو کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ ہم تھانے سے نکل رہے تھے جب عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ اشرف علی کانسٹیبل اور راما کھوجی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں سنا چکا ہوں کہ راما کھوجی سے میں نے کہا تھا کہ گھوڑی کا کھرا جہاں تک جاتا ہے وہاں تک چلا جائے، اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو کسی قریبی گاؤں کے نمبردار، ذیلدار اور سفید پوش کے ہاں چلا جائے۔ اشرف علی کانسٹیبل نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، چنانچہ اسے رامے کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ عثمان نے مجھے یاد دلایا کہ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے تو میں یہ سمجھ کر پریشان نہ ہوا کہ شام کا کھانا کھانے کسی گاؤں میں رک گئے ہوں گے۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ان کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ رامے کھوجی نے گھوڑی کا سوراخ لگا لیا ہے اور یہ میرے لیے اچھی خبر لائے گا۔ اتنی زیادہ دیر کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں وردی اتار رہا تھا کہ دروازے پر بڑی زور سے دستک ہوئی اور اس کے ساتھ گھبرائی ہوئی آواز آئی، ملک صاحب۔ یہ ہیڈ محرر کانتی کمار کی آواز تھی۔ میں نے عثمان سے کہا، جانا یار، اس کافر کو اندر لے آنا، بات کچھ بھی نہیں ہوگی، اور پیچھے پیچھے دوڑا آیا ہے۔ وہ اکثر گھبرایا رہتا تھا۔ کانتی کمار اندر آیا تو اشرف علی کانسٹیبل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، شرفو، اچھی خبر لائے ہو نا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا اور دھڑام سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ بولا، بہت بری خبر لایا ہوں۔ فوراً بولو، کیا ہو گیا ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ جی ملک صاحب، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا۔ گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا، صاف کھرا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں ہے اور اس میں چٹانیں اور ٹیکریاں ہیں۔ آپ نے وہ علاقہ دیکھا ہوا ہے۔ وہاں کھرا غائب ہو گیا۔ راما کھرا ڈھونڈتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزری ہے۔
راما ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اس سے 8-10 قدم دور زمین پر کھرا ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے رامے کی طرف دیکھا۔ مجھے 4 آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہماری لاٹھیوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے۔ میں سمجھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یا کہیں سے اچانک آ گئے تھے۔ راما ابھی تک بیٹھا زمین پر کوئی کھرا دیکھ رہا تھا۔ ان آدمیوں نے رامے کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما اٹھ نہیں سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا لے چلو۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس سے میں 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ اٹھا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کے بجائے کسی اور طرف ہو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدل دیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر آ گئے۔ میں ایک طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے اور میں ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، پھر کلہاڑیوں سے مسلح 4 آدمی اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے آیا۔ نمبردار اور یہ آدمی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا؟ 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا ہے۔ اس نے طویل تفصیل سنائی تھی۔ میں نے اور عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی تھا۔ اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس 9-10 سال ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف کوتاہی یا بے وقوفی کی کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعے میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا اور اس نے یقین دلا دیا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔ کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کانسٹیبل نہ بھیجے۔ میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ غیر مسلح تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے تھے۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا، اس لیے ادھر دھیان ہی نہ گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رامے کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتا صحیح سمت آ رہا ہے تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، وہ بالکل ویرانہ تھا۔ وہ جگہ قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر رامے کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تعقب کی FIR تحریر کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ انگریز DSP اچانک دورے پر آ جاتا اور پورا ریکارڈ دیکھتا تھا۔ انگریز DSP اپنے ہر تھانے کے علاقے میں گھوما کرتے اور زیر تفتیش کیسوں کی جانچ پڑتال بڑی باریکی اور سختی سے کیا کرتے تھے۔ مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوک مار دی۔ غصہ الگ تھا۔ کھوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بساکھا۔ ان کے اپنے اپنے گروہ تھے۔ دونوں کا پیشہ رازنی اور ڈکیتی تھا۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے۔
اس لیے رازنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھیں، بڑے پیمانے کی ڈاکہ زنی بھی ہوتی تھی۔ ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری رہتی تھی، کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا تھا، اکثر آنکھ مچولی جاری رہتی۔ یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلاتی تھی۔ کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے تھے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائم پیشہ گروہوں نے بھی اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ ان جرائم پیشہ گروہوں میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے۔ ان کے مرد نقب زنی، ڈاکہ زنی اور رہزنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کرتی تھیں۔ میرے علاقے کے جو دو اشتہاری مجرم مینا اور بساکھا تھے، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دور دور تک وارداتیں کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ ہمارے لیے دشواری یہ تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کرتے تھے، یعنی یہ مخبر دوغلے تھے۔ جس گاؤں میں یہ مجرم عارضی قیام کرتے تھے، اس گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے صلے میں یہ جرائم پیشہ گروہ اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوؤں وغیرہ سے بچائے رکھتے تھے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے تھانے داروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے، لیکن مجرم دوغلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بار نکل جاتے تھے۔ ایک دو بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اب ان میں سے کسی نے میرے ہی کھوجی کو قتل کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ دوسرے دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اسی وقت یعنی رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا۔ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی تھی۔ میرے دماغ میں یہ قیافہ آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہو سکتا تھا جسے زمیندار کی گھوڑی بھی اچھی لگی تھی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ مجھے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پیر کو شامل تفتیش کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا، لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا، کوئی بات سمجھ نہیں سکے گا اور ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ میں اسے تھانے بلا سکتا تھا، لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روب میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنی پڑے گی جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گا یا مجھے بلائے گا۔ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اور اس کی چھت پر جا کر تحقیقات کی تھیں۔ کسی معمولی سے آدمی کے گھر پولیس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ یہ تو پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس نے میری یہ گستاخی اور اپنی درگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر واپس ہی نہ آیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آ گیا ہو۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتایا تھا، اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی تھیں جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی۔ اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دبک کے بیٹھا رہے۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی تھی، نصف نفری رائفلوں سے مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبل ساتھ لے کر نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔
اسے لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لانا اور لڑکی کا سراغ بھی لگانا تھا۔ میں اشرف علی کی رہنمائی میں کھوجی کے قتل کی جگہ پہنچا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موزوں تھی۔ کانسٹیبل اشرف علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کھوجی کی لاش وہاں نہیں ہوگی، لیکن لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ رامے کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بھیڑیوں، لکڑ بھگوں اور گیدڑوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا۔ باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ گدھ پوری کر رہے تھے۔ وہاں صرف ہڈیاں تھیں۔ کھوپڑی پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھیں۔ جوتی، پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے شناخت کیا گیا کہ یہ رامے کھوجی کی لاش ہے۔ راما نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر تھا، دیانتدار اتنا کہ 2 بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی اور کہا تھا کہ وہ پولیس کو گمراہ کرے۔ یہ رشوت اس رقم سے 20 گنا زیادہ تھی جو اسے پولیس سے ملتی تھی، لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی تھی۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے آدمی کا یہ انجام دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا اور اشرف علی سے کہا، شرفو، تم بھی اس کے ساتھ مر جاتے لیکن اس کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اشرف علی سے کہا کہ وہ جگہ بتائے جہاں کھوجی بیٹھا تھا اور جہاں وہ خود تھا۔ اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی پھر سنائی اور مختلف جگہیں دکھائیں۔ میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ بھی دیکھا۔ وہ جس گاؤں میں چلا گیا تھا وہ موقع واردات سے 1.5 میل دور تھا۔ رامے کھوجی کی ہڈیاں اکٹھی کروائیں۔ اس کے 2 بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے تھے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 11-12 سال تھی روتا اور مجھے کہتا تھا، یہ میرے باپو کی ہڈیاں نہیں، میرا باپو زندہ ہے، کہاں ہے میرا باپو، تو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کھوج کے فن کے لحاظ سے رامے کو میں بھی اپنا باپو سمجھا کرتا تھا۔ میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کے ضروری کاغذی کارروائی کی، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں ہسپتال بھجوا دیں جو 12 میل دور قصبے میں تھا۔ میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اس ذہنی حالت میں فوراً نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں خون نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھیں اس لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھیں۔ ڈنڈے کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا۔ کنپٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض انسان اسی سے مر جاتے ہیں۔ مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار کرنا تھا اور پیر حکیم صاحب کو بھی گھیرنا تھا۔ گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات پیچیدہ ترین ہو گئی تھی۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو لے آیا ہوگا۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں۔ میں تھانے گیا۔ عثمان انہیں لے آیا تھا۔ عثمان نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہ اسے پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے اور اس لڑکی کو یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عثمان نے گاؤں سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بہت خوبصورت ہے اور اتنی ہی شیطان اور دلیر۔ عثمان نے جن 3-4 آدمیوں سے لڑکی کے متعلق پوچھا تھا ان سب نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں پر حیران ہے۔ عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی کہ یہ ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں کہیں سے چرائی ہے۔ یہ دونوں اس گاؤں میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب یہ لڑکی 1.5-2 سال کی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے۔ میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور اس کی بیوی کو باہر بٹھائے رکھا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔
میں نے اسے تسلی تو بہت دی تھی، لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ غریب آدمی تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر بولا، سرکار، پیر حکیم صاحب ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے یہ بتا دو کہ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ یہ میری اپنی لڑکی ہے حضور۔ اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا تھا۔ اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجھا گئی ہے۔ جوانی میں اس کے نقش بہت اچھے تھے، لیکن لڑکی کی رنگت نہ میری ہے نہ اپنی ماں کی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد میرے کہنے پر اس نے جو بیان دیا وہ مختصراً اس طرح تھا کہ لڑکی کی عمر ابھی پورے 20 سال نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسے ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی۔ اس نے پیر حکیم صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے درگاہ پر جاتا نہیں تھا۔ نذرانے اور چڑھاوے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ واردات سے 3-3.5 مہینے پہلے ایک امیر کبیر آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے گھر آیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ باپ نے بتایا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کے گاؤں چلا جائے، جہاں وہ اسے کچھ زمین اور رہنے کو مکان دے دے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ اس آدمی کی نظر اس کی بیٹی پر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بٹائی پر کسی کی زمین کاشت کرتا ہے، یہ فصل پک کر اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ جائے گا۔ یہ امیر کبیر آدمی یہی زمیندار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں مصلحتاً اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ شکار کھیلنے گیا تھا۔ راستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا۔ اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر دیکھا تھا۔ یہ زمیندار لڑکی کے باپ کو کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار اس غریب آدمی کے گھر گیا، کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا، کبھی کوئی اور تحفہ لے جاتا۔ لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا۔ لڑکی پر کئی لوگوں کی نظر تھی۔ اتفاق سے لڑکی اتنی ہوشیار اور چالاک تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اسے بدنام تو کیا جاتا تھا، لیکن کسی کے پاس اس کے چال چلن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ باپ نے بیان میں کہا کہ یہ زمیندار لڑکی کو براہ راست تحفے اور پیسے دینے لگا۔ لڑکی یہ چیزیں اور پیسے لے لیتی تھی۔ پھر لڑکی ایک رات باہر نکلی اور 2-3 گھنٹوں بعد آئی۔ باپ نے پوچھا کہاں رہی؟ اس نے بے رخی سے گول گول سا جواب دیا۔ باپ لڑکی سے کچھ خائف رہتا تھا۔ اس پر یہ خوف غالب تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہ جائے۔ 3-3 4-4 دنوں کے وقفے سے لڑکی 3 بار راتوں کو باہر نکلی اور دیر سے گھر آئی۔ ماں باپ یہ سمجھے کہ زمیندار رات کو آتا ہے اور لڑکی کہیں اسے ملنے جاتی ہے۔ یہ غریب لوگ اتنے بڑے زمیندار پر ایسا الزام لگانے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس زمیندار سے کہیں کہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، مگر وہ ڈرتے تھے کہ ایسا امیر کبیر آدمی ان غریبوں کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو لڑکی کو تفریح کا ذریعہ بنا رہا تھا۔ ایک روز زمیندار ان کے گھر آیا تو ماں نے زمیندار سے کہہ ہی دیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ زمیندار نے بخوشی منظور کر لیا اور کہا کہ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں شادی کر لوں گا۔ اب باپ کے پاس زمیندار کے دیے ہوئے پیسے آ گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پیر حکیم صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں میں نذرانہ رکھا اور عرض کی، یا سرکار، لڑکی جوان ہو گئی ہے، یہ ہماری واحد اولاد ہے، دعا کریں خدا ہمیں اولاد نرینہ دے۔ پیر نے جب جوان لڑکی کا نام سنا تو کہا کہ اسے ساتھ لاؤ، ہم دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے اپنے پیچھے اولاد کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے۔ دوسرے روز وہ لڑکی کو پیر کے پاس لے گئے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پیر حکیم صاحب کے دل میں کیا آیا ہوگا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے ہاتھ الٹے کر کے دیکھے اور لڑکی کو باہر بھیج کر اس کے ماں باپ سے کہا، یہ لڑکی انسان نہیں، یہ جنات کی نسل سے ہے۔
تم اپنا رنگ روغن دیکھو اور لڑکی کا رنگ روغن دیکھو۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی کی آنکھیں اس طرح نیلی ہیں؟ جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ اس غریب اور گنوار آدمی نے یہ نہ سوچا کہ جن کسی انسان کے بطن سے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، مگر وہ پہلے ہی حیران تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس نے پیر کا انکشاف سچ مان لیا۔ پیر نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لاتا رہے۔ اس نے لڑکی کی ماں کو ایک تعویذ دے دیا۔ باپ دوسرے دن لڑکی کو پیر کے پاس لے گیا۔ پیر نے لڑکی کو لٹا کر کچھ پڑھا اور اس کی آنکھوں میں پھونکے ماری، کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کیں اور حکم دیا کہ کل اسے پھر لے آنا۔ دوسرے دن باپ لڑکی کو لے گیا تو پیر لڑکی کو الگ کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو باہر لایا۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ باہر نکل گئی۔ پیر نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ یہ شیطان جن ہے، تم اسے کہنا کہ میرے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے، میرا حکم مانے، کل اسے پھر لے آنا۔ باپ باہر نکلا تو لڑکی اس کا انتظار کیے بغیر اپنے گاؤں کو جا رہی تھی۔ باپ دوڑ کر اس سے جا ملا۔ لڑکی اس پر برس پڑی، کہنے لگی کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے پیر کو بدمعاش اور لوفر لفنگا کہا۔ باپ کا پسینہ نکل آیا۔ پیر کی بے ادبی کا انجام اسے ڈرانے لگا۔ لڑکی نے باپ سے کہا، اگر مجھے بد چلن بنانا ہے تو کیا یہی آدمی رہ گیا تھا؟ لڑکی نے باپ کو پوری طرح بتایا کہ اس شخص نے اسے پھانسنے کے کیسے کیسے جتن کیے ہیں۔ مجھے کہتا ہے کہ تم ایک جن کی اولاد ہو، میں تمہیں انسان بنا دوں گا۔ اگلے روز لڑکی نے پیر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس سے اگلے روز بھی نہ گئی۔ اس روز زمیندار آ گیا۔ وہ اس گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیر حکیم صاحب بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ یہ شخص اتنی خوبصورت چڑیا کو اپنے جال سے اتنی آسانی سے نکل جانے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پیر نے لڑکی کے باپ کو الگ لے جا کر کہا، مجھے رات کو اشارہ ملا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان جنات میں سے ہے جو میرے قبضے میں ہیں۔ میں نے اسے حاضر کر کے کہا ہے کہ لڑکی سے اپنا قبضہ اٹھا لے تاکہ اس غریب آدمی کے گھر اولاد پیدا ہو۔ یہ جن ابھی نہیں مانا۔ اس نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو اپنے پاس لے آؤ۔ تم غریب اور نادار آدمی ہو، مجھے خدا کا حکم ہے کہ غریبوں کو آفات سے بچائے رکھوں، اور یاد رکھو اس شخص یعنی زمیندار کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا کرو، یہ ناپاک آدمی ہے، یہ اس لڑکی کے لیے یہاں آتا ہے۔ اگر لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی تو تمہارا جھونپڑا جل جائے گا اور تمہاری بیوی کی کوکھ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گی۔ شہری قارئین اور تعلیم یافتہ حضرات پیر کی ان باتوں کو شاید کسی افسانے کی تحریر سمجھے۔ میں تو اپنی جوانی کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی دیہات میں چلے جائیں، آپ کو پیروں کی یہی باتیں سنائی دیں گی اور لوگ انہیں برحق مانتے ہیں۔ ایسے دیہات کی کمی نہیں جو ڈاکٹروں اور جدید دوائیوں سے محروم ہیں۔ وہاں تعویذ اور ٹونے ٹوٹکے چلتے ہیں۔ اگر کسی فوجی کے ہاتھ کوئی انگریزی دوائی چلی جائے تو پیر، شاہ اور امام مسجد اسے شرک قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہسٹیریا، مرگی اور نمونیا کو بھی شرشرار اور جنات کا قبضہ یا سایہ کہتے اور اللہ کے سادہ دل بندے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے جب لڑکی کا باپ پیر کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو میں بالکل حیران نہیں ہو رہا تھا۔ میں آج بھی حیران نہیں ہوتا۔ پیر کی ایسی خوفناک بات سن کر باپ بہت خوفزدہ ہوا۔ پیر لڑکی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ باپ نے زمیندار کو الگ لے جا کر کہا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں، یہ ایک جن کی اولاد ہے۔ اس نے زمیندار کو یہ بھی بتایا کہ لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ زمیندار نے لڑکی کے باپ کو بتایا کہ یہ پیر نوسر باز اور بدکار ہے اور یہ لڑکی پر قبضہ کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جن انسان کے بطن سے جنم نہیں لے سکتے۔ باپ بالکل گنوار اور پسماندہ ذہن کا تھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور زمیندار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ سرکار کی بے ادبی اس کے گھر بیٹھ کر نہ کرے، ورنہ اس غریب کا جھونپڑا جل جائے گا اور اس کی بیوی کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ زمیندار اسے قائل نہ کر سکا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔